السلام علیکم۔ ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے اس چینل پر۔ آج ہم لوگ کرنے والے ہیں 10ویں جماعت کا چوتھا سبق برقی روک کے اثرات۔ اس کے 3 پارٹ ہم لوگ کر چکے ہیں، یہ چوتھا پارٹ ہے۔ بقیہ پارٹ کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں یا آئی بٹن پر کلک کر کے مل جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی نئی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کا ٹاپک ہے برقی مقناطیسی امالہ۔ ٹھیک ہے، اب تک آپ نے دیکھا ہے کہ کسی برقی موصل کو مقناطیسی میدان میں اس طرح سے رکھیں کہ اس میں سے گزرنے والی برقی رو کی سمت مقناطیسی سمت پر عمود ہو۔ یعنی یہ کیا کہہ رہا ہے، ہم لوگ نے جو اس سے پہلے پڑھے ہیں برقی موٹر کے بارے میں، تو اس میں ہم لوگ نے اصول دیکھے تھے کہ اگر جیسے یہاں اے بی پر جو ہے برقی رو بہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، بیٹری سے نکل کر، اور مقناطیسی میدان جو این سے ایس کی طرف ہے، تو یعنی یہاں کیا یہ عمود ہے، ٹھیک ہے، ایسا عمود ہے۔ اگر عمود ہوتی ہے جب برقی رو مقناطیسی میدان پر، ٹھیک ہے، تو اس پر قوت سب سے زیادہ اثر کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس موصل پر قوت اثر کرتی ہے، اور کیا ہوگا، اے بی اوپر چلا جائے گا اور سی ڈی نیچے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں اوپر کی سمت میں اس میں قوت لگے گی، فلیمنگ کے بائیں ہاتھ کا قانون ہے، لیفٹ ہینڈ رول ہے، اسی لیے موصل تار میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ تار میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھو یہاں آپ کو ایک چیز سمجھنی ہے، یہ جو موصل کو برقی رو فراہم کی جا رہی تھی اس میں طاقت توانائی کہاں سے آئی؟ تو توانائی یہ بیٹری سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو بیٹری آپ کو دکھ رہی ہے اس سے توانائی مل رہی ہے۔ تو بیٹری سے توانائی مل رہی ہے نا، تو برقی رو کی توانائی میکینیکل توانائی میں تبدیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، برقی رو کی توانائی میکینیکل توانائی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میکینیکل توانائی کو ہم لوگ برقی رو کی توانائی میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ تو ایسے ہی کچھ یہاں پر سوال دیا گیا ہے۔ دیکھیے، اگر ایسا ہو کہ کوئی برقی موصل مقناطیسی میدان میں حرکت کر رہا ہو، یعنی اب موصل ہے کوئی مقناطیسی میدان میں حرکت کر رہا ہو، مطلب یہ بیٹری نہیں ہے، ٹھیک ہے، بنا بیٹری کے کوئی موصل کسی بھی میکینیکل توانائی سے، ٹربائن سے یا کسی چیز سے وہ حرکت کر رہا ہو، موصل برقی مقناطیسی میدان میں، تو موصل یا پھر اس کے بعد میں وہاں پر جو یہ مقناطیسی میدان ہے وہ مسلسل تبدیل ہو رہا ہے، یعنی اس کا جو شدت ہے وہ کم زیادہ ہو رہی ہے، تبدیل ہو رہا ہو، تو ایسے وقت میں کیا ہوگا؟ یعنی اس کا الٹ، برقی توانائی میکانیکل توانائی میں تبدیل ہو رہی ہے، اب میکانیکل توانائی کیا برقی توانائی میں تبدیل ہوگی، اس کے الٹ ہوگا۔ کیا اگر ہم لوگ موصل کو گھمائیں برقی مقناطیسی مقناطیسی میدان میں موصل کو گھمائیں تو کیا ہم کو بجلی حاصل ہوگی، برق حاصل ہوگی؟ تو اس سوال کا جواب جو ہے ایک بہت ہی نامور سائنسداں ہیں مائیکل فراڈے، انہوں نے اپنی تحقیق کے بعد حاصل کیا۔ 1831 میں مائیکل فراڈے نے بتایا کہ ہلتے ہوئے مقناطیس کی مدد سے بھی برقی موصل میں برقی رو پیدا کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر مقناطیسی میدان ہل رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں برقی رو پیدا ہوتی ہے، انہوں نے اپنے تجربات کے بنا پر بتایا۔ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں انہوں نے مائیکل فراڈے نے کیا تجربات کیے ہیں۔ دیکھو ان کے ایک دو چیز کے کانسیپٹ آپ سمجھ جاؤ گے تو آپ یہ پورا کانسیپٹ جو ہے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے یہ بار میگنیٹ ہے، بار میگنیٹ انہوں نے لیا اور ایک تار لیا، جیسا کہ آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کے اندر برق پیدا ہو رہی ہے یعنی تار کے اندر، یہ پتہ لگانے کے لیے انہوں نے ایک ڈیوائس کا استعمال کیا جسے ہم لوگ کہتے ہیں گیلیلو میٹر کا، ٹھیک ہے۔ گیلیلو میٹر میں کیا ہوتا ہے، ایک مقناطیسی نال نما مقناطیس ہوتا ہے، اس کے بیچ میں ایک تار ہوتی ہے، تو تار میں ہلکی سی بھی برق اگر جائے، بجلی اگر جائے، تو وہ یہ جو سوئی ہے اس کی، یہ جو زیرو پر درمیان میں ہے یعنی زیرو پر ہے، تو یہ دائیں یا تو بائیں ہلنے لگے گی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو یہاں پر انہوں نے جب اس کو رکھا ہوا ہے ساتھ میں تار اور مقناطیس، تو سوئی جو ہے وہ زیرو پر ہے، یعنی کوئی تبدیلی نہیں ہے، بجلی تو بن رہی نہیں، یہاں پر برق تو پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کو ہلائے، یعنی اندر کی طرف ہلایا تار کی طرف میں، تو مقناطیسی میدان دیکھو یہاں چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مقناطیسی میدان چینج ہوا، آگے چلا گیا، تو یہ سوئی ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ دیکھو ہل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جب باہر نکالا اس کو، الٹی طرف ہلائے، تو سوئی واپس سے لیفٹ ہینڈ سائڈ دیکھو ہل رہی ہے یہاں سے، ٹھیک ہے۔
तो यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ बर्क पैदा हुई। ये गैलोरीमीटर की एक खासियत ये है कि गैलोरीमीटर में हल्की सी भी बर्क जाए, यानी 1 एम्पियर से भी कम बर्क चली जाए ना, तो भी ये तार जो है वो ये जो सुई जो है इसकी, ये हिलती है और दिखाती है कि बर्क पैदा हुई है। तो ये तजुर्बे से इससे हम लोग को समझ में आया कि अगर बर्की मकनातीसी मैदान, यहाँ पर जो मकनातीसी मैदान है वो अगर तब्दील हो तो बर्क पैदा होती है। यानी ये जो मकनातीसी मैदान आप देख रहे हो ये कम ज़्यादा हो, इसको हिलाते रहें मुसलसल हम लोग तो बर्क पैदा होगी। ठीक है, इसको हम लोग हिलाने के लिए मैकेनिकल तवानाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, ये आपको आगे समझ में आएगा जनरेटर के बारे में जैसे हम लोग पढ़ेंगे इसको। और हम लोग इसको समझते हैं, यहाँ पर देखो इसके लिए आपको एक सेटअप मैंने बनाया हूँ। यहाँ देखो बर्की मकनातीसी मैदान आपको दिख रहा होगा, ये कम है, ठीक है। और साइड में हमने भी यहाँ पर सेलुनाइड का इस्तेमाल किया है, ठीक है। सेलुनाइड का आपने बारे में पढ़ चुके हो। सेलुनाइड से जो है हम लोग ने गैलोरीमीटर को ज्वाइंट किए हैं, वो 0 पर है। जैसे ही हम लोग बर्की मकनातीसी मैदान ज़्यादा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, अंदर लेके चले जाते हैं, तो देखो ये राइट हैंड साइड सुई हिल गई इसकी, ठीक है, यानी बर्क पैदा हुई है यहाँ पर। ये बात इससे वाज़ेह हो गई, आपको दिख रहा होगा, है ना, इसमें वीडियो में भी जो नज़र आ रहा होगा आपको। इसके बाद में आपको किताब में दिया है गैलोरीमीटर, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। आपने बर्की मोटर का मुताला किया है। इस आले का जो उसूल है उसी उसूल पर मबनी एक बहुत ही हसास आला है गैलोरीमीटर। इसकी मदद से हम मखसूस बर्की पैमाइश कर सकते हैं। मकनातीस के कुतबैन के दरमियान हल्के को इस तरह रखते हैं कि वो गैलोरीमीटर के कर्ज डायल पर मौजूद इशारे से जुड़ जाए। जब बहुत ही कम मसलन 1 मिलीमीटर 1 मिली एम्पियर या इससे भी कम बर्की रॉ हल्के से गुजरे तब हल्का गर्दिश करता है। मतलब बहुत ही कम अगर बर्की रॉ गुजर रही है, 1 मिलीमीटर 1 मिली एम्पियर से भी कम गुजर रही है, तभी भी ये जो इसका जो सुई है वो हरकत करने लग जाती है। इसीलिए इसको कह रहे हैं कि हसास आला है बहुत ही। और इसी तर्ज पर जो है वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर भी इसी उसूल पर काम करते हैं, ठीक है। अब देखो आगे आपको एक तजुर्बा दे के रखा है, यहाँ पर अमल कीजिए दिया हुआ है। ये अमल में देखो क्या करें हैं, यहाँ पर हम लोग ने मकनातीस हिलाए थे, अब यहाँ तार हिलाएंगे। देखो तार ए बी है, अलग अलग आपको दिख रहा होगा। शक्ल 4.15 के मुताबिक अज्जा तरतीब दीजिए। गैलोरीमीटर जोड़कर दौर मुकम्मल कीजिए। तांबे के तार के करीब नीचे से मकनातीस से सलाख का शुमाल या जुनूब कुतुब होगा। इस तरह मकनातीसी सलाख खड़ा कीजिए। मतलब एक मकनातीसी सलाख खड़ी करना है और एक तार से उसको स्टैंड लगाकर जोड़ना है गैलोरीमीटर से। अब तार ए से बी इस सिमत में हिलता हुआ नज़र आएगा, यानी ए से बी की सिमत में हिलता हुआ नज़र आएगा तो गैलोरीमीटर का इशारा हरकत करता दिखाई देगा। यही फ्राइडे का बर्की इमाला, मकनातीसी इमाला है, ठीक है। यानी यहाँ पर कुछ बर्क पैदा हुई जब भी वो कांटा हिल रहा है, यही उसका मकनातीसी फ्राइडे का जो है मकनातीसी इमाला इसी को कहते हैं, ठीक है। यहाँ शक्ल के नीचे भी लिखा हुआ मकनातीसी मैदान में हिलता हुआ तार रखने पर भी बर्की रॉ तैयार होती है। यानी हिलता हुआ तार मकनातीस, यानी मकनातीस को हिला लो या तार को हिला लो, दोनों में से किसी भी चीज़ को हिला लोगे तो आप मेन कॉन्सेप्ट अपना ये है कि जो मकनातीसी मैदान बन रहा है, खतूत बनते हैं, ठीक है, वो हिलना चाहिए। वो हिलेंगे तो तार बर्की रॉ पैदा होती है। देखो एक और अमल दिया हुआ है यहाँ, 4.6 अलिफ में दिखाए हुए तरीके से बर्की दौर मुकम्मल कीजिए। इसके लिए दरकार अज्जा बाहमी मशवरे से तय करके लीजिए। इस तजुर्बे में हम अगर सोलेनाइड में बर्की रॉ कुंजी खोल कर सिफर रख करें तो इसी लम्हे हल्के के दौर का गैलोरीमीटर का इशारा एक जानिब हरकत करके फौरी सिफर पर आ जाता है। देखो यहाँ पर देखो सेटअप क्या है इसका कि इसने बर्की खाने से यानी बैटरी से सोलेनाइड को जोड़ दिया है और उसकी कुंजी को जो है वो ऑफ रखा है। देखो यहाँ पर डॉट नहीं बन के आ रहा है, मतलब दिख रहा है, अपना एरो से मार्क किया हूँ, यहाँ पर डॉट नहीं बन कर आ रहा है, मतलब यहाँ पर ये बंद है। जैसे ही हम लोग इसको ऑन करेंगे तो सामने क्या सेटअप है, सामने गैलोरीमीटर है और साथ में तांबे का हल्का बना हुआ है। जैसे ही इसको हम लोग ऑन करेंगे तो सोलेनाइड से जब बर्की रॉ गुजरेगी तो ये बर्की मकनातीसी मैदान बना लेगी। बर्की मकनातीसी मैदान बनाएगी तो वो खतूत सामने से भी गुजरेंगे तो जो सामने तांबे का तार है हल्का है उसमें जो है बर्की रॉ पैदा हो जाएगी।
ٹھیک ہے، اس میں دیکھو اس میں اور شکل دی ہوئی ہے اس کی، اور بھی طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہو. دیکھو یہاں اس کو ہم نے آن کر دیا، دیکھو یہاں پر بیٹری جو آپ دیکھو گے ڈاٹ دکھ رہا ہے یہاں پر، تو یہاں یہ آن ہو گئے تو یہاں پر سامنے تانبے کے تار میں جو ہے وہ برقی توانائی پیدا ہو رہی ہے، گیلومیٹر کی سوئی ہلتی ہے یہاں پر. اور اس کو ہم لوگ تار کو جو ہے گیلومیٹر والا تار ہے اس کو قریب نزدیک کریں گے تبھی بھی اس کی سوئی ہلے گی، یعنی برقی مقناطیسی میدان جو ہے وہ چینج کریں گے تو بھی جو ہے وہ سوئی ہلتی ہوئی نظر آئے گی. یا آن آف کرتے رہیں گے تو بار بار آن کرنے کے ٹائم پہ برقی میدان چالو ہوگا تو جب برق پیدا ہوگی، اور بند کرنے کے ٹائم پر وہ بند ہوگا تو بھی جو ہے جو مقناطیسی خطوط ہے وہ حرکت کریں گے تو بھی برق پیدا ہوگی. بند چالو بھی کرتے رہیں گے تو برقی رو جو گیلونومیٹر کا کانٹا ہے وہ ہلتا رہے گا. ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھتے ہیں. فیراڈے کا برقی امالے کا قانون. سولینائڈ میں برقی رو جاری کرتے یا بند کرتے ہی حلقے میں امالے سے برقی رو پیدا ہوتی ہے، یہ ہم لوگ نے دیکھ لی ہیں. برقی رو کم زیادہ کرنے سے بھی ایسی تبدیلی نظر آتی ہے، یا کم زیادہ بھی کریں گے تو بھی تبدیلی نظر آئے گی، بند چالو بھی کریں گے تو مقناطیسی خطوط مین اس میں کیا ہے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، مقناطیسی خطوط حرکت کریں گے تو برقی رو پیدا ہوگی. سولینائڈ کے حلقے کے سامنے سے ہٹانے سے بھی حلقے میں امالے سے برقی رو پیدا ہوتی ہے. مندرجہ بالا تجربے سے واضح ہوتا ہے کہ حلقے سے جانے والے مقناطیسی خطوط کی تعداد تبدیل ہونے سے حلقے میں امالے سے برقی رو پیدا ہوتی ہے، یعنی خطوط کی تعداد تبدیل ہونے سے، کم زیادہ ہونے سے برقی رو پیدا ہوتی ہے. یہ مین اس کا کانسیپٹ ہے، سب سے مین لائن ہے. ٹھیک ہے، اسی کو فیراڈے کی تبدیلی کا قانون کہتے ہیں. تبدیلی کا قانون کہتے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے اس کو. اسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ فیراڈے کی تبدیلی کا قانون. کہ حلقے میں اگر مقناطیسی خطوط کی تعداد تبدیل ہوگی تو اسی کو ہم لوگ فیراڈے کی تبدیلی کا قانون کہیں گے. حلقے میں پیدا ہونے والی برقی رو کو تبدیل شدہ برقی رو کہتے ہیں، اور حلقے میں جو برقی رو پیدا ہو جائے گی اس کو تبدیل شدہ برقی رو کہیں گے. سائنسدانوں کا تعارف میں مائیکل فیراڈے کا تعارف دیا ہوا ہے. 1791 to 1867 تجربات کرنے کے عادی سائنسداں تھے. مائیکل فیراڈے تجربات کرنے کے عادی سائنسداں تھے. ان کی تعلیم کسی خاص ادارے میں نہیں ہوئی تھی. چھوٹا سا مائیکل ایک بک بائنڈنگ جلد سازی کی دکان پر کام کرتا. وہاں کی کتابیں پڑھتے پڑھتے ان کو سائنس سے دلچسپی پیدا ہو گئی. لندن کی رائل یونیورسٹی آف ہیمپشائر ڈی وے نے ان کو تجربہ گاہ میں مددگار کے طور پر رکھ لیا. وہیں انہوں نے برقی مقناطیسی امالے کا قانون اور برقی تجزیے کا قانون دریافت کیا. کئی یونیورسٹی نے انہیں اعزازی ڈگری دینے کی کوشش کی لیکن فیراڈے نے ایسا اعزاز لینے سے انکار کر دیا. بہت ساری یونیورسٹی نے ان کو اتنے تجربات کے عادی تھے تو انہوں نے جو تجربات کر کے مقناطیسی امالے کا قانون اور برقی تجزیے کا قانون جو دریافت کیا، جس کے بیس پر آگے چل کر بجلی جو ہے وہ گھر گھر تک پہنچی، تو ان کے اعزاز میں ان کو کالج وغیرہ تو انہوں نے پڑھے نہیں تو ان کو ڈگری دینے کی یونیورسٹی نے فرمائش کی. ان کو اس پر انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، مجھے ایسا اعزاز نہیں چاہیے. فلیمنگ کے دائیں ہاتھ کا قانون. اب ہم لوگ نے لیفٹ ہینڈ رول تو دیکھے، رائٹ ہینڈ رول دیکھ لیتے ہیں فلیمنگ کا. یہ بھی آپ تصویر دیکھ لو گے تو صرف سمجھ میں آ جائے گا. دیکھو یہاں جو تصویر میں ایک چینج ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا. مقناطیسی میدان کی سمت جو ہے وہ پہلی انگلی، اس میں بھی پہلی انگلی تھی. یہ موصل میں پیدا ہونے والی برقی رو کی سمت. اب جو یہ والی بلو والی جو لائن دکھ رہی ہے نا آپ کو، یعنی درمیانی انگلی کی، یہی اپنا مین کانسیپٹ ہے کہ جو برقی رو پیدا ہو رہی ہے اس کی سمت کیا ہوگی؟ درمیانی انگلی کی جگہ. اور انگوٹھے کی سمت کیا ہوگی؟ موصل کی بہاؤ کی سمت ہوگی. جو موصل جو گھوم رہا ہے، جس بھی طرف گھوم رہا ہوگا، یہاں برقی رو کی رفتار لکھا ہوا ہے، یہاں پر موصل کے بہاؤ کی سمت ہوگی کہ موصل کہاں پر گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں نیچے دیکھو، یہاں لکھا ہے 4.17. ایسی حالت میں اگر انگوٹھا موصل کی برقی بہاؤ کی سمت میں، پہلی انگلی مقناطیسی میدان کی سمت. ٹھیک ہے، تو یہ دکھاتا ہے، یہ سمپل سا قانون ہے. اس کو آپ ہاتھ پہ اپنے دیکھ چیک کر سکتے ہو کہ یعنی یہ جو تار ہوگا، جو بھی سولینائڈ یا تو تار ہوگا جو ہم لوگ لیں گے، وہ انگوٹھے کی سمت میں، اوپر سے نیچے کی سمت میں، یعنی گھڑی کی جسے گھڑی گھومتی ہے اس سمت میں جو ہے وہ گھومے گا. اور مقناطیسی میدان جو ہوگا وہ پہلی انگلی پر ہوگا. اور جو پیدا ہونے والی برقی رو ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگی؟ درمیانی انگلی کی طرف ہوگی. اس کی بنا پر ہم لوگ جنریٹر کو پڑھیں گے. متبادل برقی رو اور راز برقی رو. الٹرنیٹیو کرنٹ اور ڈی سی
ٹھیک ہے، یہ دونوں کیا ہے اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے برقی دور میں برقی خانے سے آ کر واپس برقی خانے کی جانب ایک ہی سمت بہنے والی غیر اعتراضی برقی رو سے واقف ہیں، یعنی بیٹری میں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں برقی رو ایک جگہ سے نکلتی ہے اور دوسری طرف چلی جاتی ہے، اس سے ہم لوگ واقف ہیں۔ ایسی برقی رو کو راست برقی رو یعنی ڈائریکٹ کرنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے ہم لوگ ڈائریکٹ کرنٹ کہتے ہیں، جو بیٹری وغیرہ سے ڈائریکٹ ایک ہی سمت میں آتا ہے۔ اس کے برعکس جس برقی رو کی قدر اور سمت مقررہ یکساں وقفے کے بعد بدلتی رہتی ہے، اس کو متبادل برقی رو اے سی کرنٹ کہتے ہیں۔ دیکھو دونوں طرف جائے گا اے سی کرنٹ، جیسا تصویر میں دکھ رہا ہے، جو آئی سے ظاہر ہو رہا ہے، اور ڈی سی کرنٹ میں کیا ہوگا، ایک جگہ سے نکلے گا اور دوسری بیٹری مطلب بیٹری کے ایک سرے سے نکلے گا، پلس سے نکلے گا اور مائنس کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن اے سی کرنٹ کیا ہوتا ہے، دونوں طرف سے جائے گا، وقفے سے تبدیل ہوتی رہتی ہے اس کی سمت، ٹھیک ہے۔ راست برقی رو بڑھ سکتی ہے یا مستقل رہ سکتی ہے یا کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اعتراضی نہیں ہو سکتی۔ یہ ترسیم اس صورت میں دکھایا گیا ہے، دیکھو یہ ترسیمی صورت میں دکھایا گیا ہے، جو بلو لائن ہے وہ راست برقی رو کی ڈائریکٹ کرنٹ کی لائن ہے، وہ کم ہو جائے گی، یعنی کم کرنٹ بہا لو، 0.5 ایمپیئر کرنٹ بہا لو، 1 ایمپیئر کرنٹ بہا لو، ایسا کر سکتے ہیں اس کو، لیکن وہ کم زیادہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، آکسیلری نہیں ہو سکتی وہ۔ جیسے یہاں دیکھو آپ کو اورینج لائن سے دکھ رہی ہے متبادل کرنٹ، اے سی کرنٹ دکھ رہا ہے آپ کو، کم زیادہ ہو رہا ہے، جو اپنی آخری حد تک جا رہا ہے، زیادہ ہو جا رہا ہے 1 ایمپیئر تک، پھر ایک دم نیچے تک مائنس ایمپیئر 1 ایمپیئر تک بھی ہو جا رہا ہے۔ برقی متبادل برقی رو اعتراضی برقی رو ہے، جیسا کہ ترسیم میں دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک سمت میں آخری حد تک بڑھتی ہے، بعد میں کم ہو کر صفر ہوتی ہے، پھر مخالف سمت میں آخری حد تک بڑھ کر پھر صفر ہو جاتی ہے، یہ آپ اس میں سمجھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ راست برقی رو ایک ہی سمت میں بہتی ہے، لیکن متبادل برقی رو دوہری پیریوڈک طریقے سے ایک چکر میں آگے اور پھر مخالف سمت میں بہتی رہتی ہے۔ دیکھو یہ اس میں بھی آپ ترسیم سے بھی سمجھ سکتے ہو اس کو، کہ یہاں راست برقی رو جو وہ اس طرف بڑھ رہی ہے، پھر آگے بڑھ جاتی ہے، پھر کم ہو جاتی ہے ایک دم آخری حد تک، اور مستقل جو برقی رو ہے اس میں آپ کو یہ والی چیز سمجھ میں آ جائے گی، مستقل راست برقی رو، بڑھتی ہوئی راست برقی رو اور کم ہو گئی، یعنی تینوں طریقے سے یہ کام کرے گی، بڑھے گی، کم ہوگی، مستقل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کا وقفے سے اس میں چینجز آتے ہیں۔ بھارت میں بجلی پیدا کرنے کے والے مراکز میں ایک چکر 1/50 سیکنڈ یعنی 0.02 سیکنڈ میں مکمل ہوتا ہے، یعنی ایک چکر جو بجلی پیدا کرنے کے لیے جو بھی ٹربائن یا جو بھی چیز گھومتی ہے، تو اس میں سے جو سولینائڈ وغیرہ جو رہتے ہیں وہ گھومتے ہیں، تو ایک چکر جو ہوتا ہے وہ 0.02 سیکنڈ میں مکمل ہوتا ہے۔ متبادل برقی رو کا تعدد 50 گیگا ہرٹز یعنی ایک سیکنڈ میں 50 دور سائیکل ہوتا ہے۔ برقی طاقت کو دور لے جاتے وقت متبادل برقی رو کی شکل میں بہا کر لے جانا فائدہ مند ہوتا ہے، یعنی جو اے سی کرنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بہا کر لے کے جانا فائدہ مند ہوتا ہے، اس میں نقصان نہیں ہوتا، زیادہ توانائی کا بچت ہوتی ہے اور سستی بھی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راست برقی رو کے مقابلے متبادل برقی رو کی وجہ سے طاقت کو کم سے کم نقصان کے ساتھ منتقل ٹرانسمیشن کیا جا سکتا ہے۔ گھروں میں مہیا ہونے والی بجلی متبادل برقی رو اے سی ہوتی ہے، جو ہمارے گھر میں جو آتی ہے بجلی وہ اے سی کرنٹ ہی ہوتا ہے، اور یہ اے سی کرنٹ کو ایجاد کرنے والے جو ہیں وہ ہے نکولا ٹیسلا نے اسی کرنٹ جو ہے وہ دنیا کے سامنے لایا ہے۔ اس بجلی کے استعمال میں بڑھتی جانے والی احتیاط کے متعلق آپ نے گزشتہ جماعت میں پڑھا ہے، یعنی یہ جو اسی کرنٹ ہوتا ہے اس سے کیسا جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور شوک لگنے کا خطرہ وغیرہ اسی کرنٹ سے ہوتا ہے، تو اس کے متعلق احتیاط کے بارے میں آپ پچھلی جماعتوں میں دیکھ چکے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، برقی جنریٹر کی، یہ 5 مارکس کے لیے پوچھا بھی جاتا ہے پیپر میں اکثر، تو یہ جنریٹر کی خالی شکل بنا دی جاتی ہے، کوئی نامزد نہیں کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر نامزد کرنے کی 1 مارکس، اس کا طریقہ کار بیان کرنے پر 1 مارکس، ایسا کر کے پورے الگ الگ چیزوں کے اوپر سے 5 سوال 4 سوال ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کو پورے 5 مارکس کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں،
ठीक है। तो इसको आपको पूरा पढ़ना होगा और इसको आपके सवालात के हिसाब से आपको मिल जाएंगे पेपर वगैरह में, तो उसके हिसाब से आपको इसके जवाब को भी तैयार करना होगा। बरकी मकनातीसी हिमालय पर मुनहसर तजुर्बा हम देख चुके हैं। इसमें पैदा होने वाली बरकी रौ को की मिकदार कम थी, लेकिन यही उसूल इंसानों के इस्तेमाल के लिए बहुत ज़्यादा बिजली पैदा करने के लिए कर सकते हैं। देखो बिजली पैदा कैसे होती, देखिए ये एक टरबाइन है, ठीक है। टरबाइन बहुत सारी चीज़ों से घूमता है, भाप से घूमेगा या हवा की तवानाई से, वाइन मिल वगैरह आपने देखी है वो उससे घूमता है, पानी वगैरह से घूमता है। तो ये टरबाइन घूमता है, टरबाइन से जो जनरेटर के अंदर सोलेनॉइड है या जो हल्का बना हुआ है वो हल्का घूमता है, यानी ये क्या हो गया, मैकेनिकल तवानाई हो गई। मैकेनिकल तवानाई से ये चीज़ वो हल्का जो है वो मकनातीसी मैदान के दरमियान में घूमता है, जिससे बरकी रौ पैदा होती है, बिजली पैदा होती है, ठीक है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही होगा ये कि यहाँ मैकेनिकल तवानाई का इस्तेमाल मौसिल हल्के को इसके महवर के अतराफ मकनातीसी मैदान में घुमाने के लिए और इसके ज़रिए बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। मतलब ये टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से वो जो कॉइल है यानी जो सोलेनॉइड है जो वो घूमेगा, वो घूमने की वजह से वो मकनातीसी मैदान के दरमियान में घूमेगा। इसकी वजह से क्या होगा, बर्क पैदा होगी, बिजली पैदा होगी, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ते हैं एसी करंट को, एसी जनरेटर को हम लोग यहाँ देख रहे हैं। इसकी शक्ल 4.20 में आपकी किताब में दी हुई है। इस तरीके से इसका सेटअप है। इसका सेटअप बहुत इजी है, आप तस्वीर देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक गैलोमीटर लगा हुआ है, ठीक है, और साथ में एक लूप लगा हुआ है, लच्छा लगा हुआ है सोलेनॉइड, जो टरबाइन से घूमेगा। ये यहाँ बैटरी वगैरह तो है नहीं, जैसा मोटर में बैटरी थी, यहाँ आप इसको पहचानोगे भी एग्ज़ाम में इसी तरीके से। अगर यहाँ गैलोमीटर लगा हुआ है मतलब ये जनरेटर है, ठीक है, और इसमें 2 रिंग होगी, ठीक है, 2 रिंग में जनरेटर होगा। बरकी मोटर में आपने देखे तो सिंगल रिंग थी, और वो एक अलग चीज़ है, वो आपका आगे आ जाएगी अभी। तो गैलोमीटर अगर होगा तो मतलब ये जनरेटर है, ठीक है, और बैटरी लगी है तो मोटर है, सिंपल है इसका। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यह मकनातीसी मैदान का एक मकनातीसी इलाका दिखाया है कि एन से एस की तरफ जाता है, ये आपको पता ही है। कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं यहाँ पर B1 और B2, और R1 और R2 जो है वो 2 रिंग लगी हुई है। 2 रिंग क्यों लगी हुई है ये भी आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये इसका सेटअप है। अभी आगे देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि जब इसको मैकेनिकल तवानाई से, किसी भी किस्म की तवानाई से जब ये लूप को, लच्छे को घुमाया जाता है तो घूमने की वजह से क्या होता है, अब यहाँ पर जो है फ्लेमिंग का जो है वो राइट हैंड रूल काम आता है कि मकनातीसी मैदान, अब इसको आप हाथ को सेट करो इसके ऊपर, तो AB पर पहले सेट करेंगे अगर हम लोग, तो AB पर क्या हो जाएगा, मकनातीसी सिमत N से S की तरफ, यानी पहली उंगली जो होगी N से S की तरफ होगी, और दरमियानी उंगली जो है वो अंदर की तरफ यानी स्क्रीन के अंदर की तरफ जाएगी, और अंगूठा जो होगा वो ऊपर की तरफ आएगी। यानी AB ये जो लच्छा है, ये जो घूम रहा है, ये इस तरफ घूम रहा है, घड़ी के जैसा घूम रहा है, ठीक है। अगर ये घड़ी के जैसा घूम रहा है, मकनातीसी मैदान की सिमत जो है N से S की तरफ है, तो यानी बरकी रौ कहाँ पैदा होने वाली है, अंदर की तरफ बढ़ती हुई पैदा होगी, ठीक है। बरकी रौ अंदर की तरफ पैदा होगी। और इसको अगर हम लोग देखें, यहाँ देखें, अगर इसको हम लोग अब लेफ़्ट हैंड राइट हैंड रूल में अगर हम लोग इस तरफ देखें, जब ये घूम जाएगा पूरा एक ना, तो ये घूम जाएगा, या CD की तरफ देख लें हम लोग, CD की तरफ देख लें और इसको हाथ को वहाँ पर अलाइन करके देख लें, वहाँ लगा के देख लें, तो क्या हो जाएगा, N से S की तरफ जो है वो बरकी मकनातीसी मैदान है, और बिजली जो होगी वो इस तरफ बाहर की तरफ पैदा होगी, और अंगूठा जो है वो नीचे, तो यानी ये CD जो है वो नीचे जाने वाला है। इस तरीके से कुछ काम होने वाला है, तो इस तरीके से ये घूमेगा, ये तो घूम रहा ही, चीज़ तो घूम ही रही है, और साथ में बिजली इसके ऊपर पैदा होगी, तो ये दोनों तरफ जाएगी। और दोनों तरफ जाने से क्या होगा, यहाँ से जब बिजली जा रही है AB पर पे से भी यहाँ पर बिजली आएगी, और CD से भी आएगी, जो B2 ब्रश से, कार्बन ब्रश से, और B1 ब्रश से भी एक तरफ से निकलेगी, और ये जो गैलोमीटर का कांटा है वो लेफ़्ट राइट चलता चला जाएगा, जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रास्त बरकी रौ का जनरेटर। अब रास्त बरकी रौ और AC जनरेटर में क्या फ़र्क है, अभी हमने AC जनरेटर देखे हैं, अब ये DC जनरेटर में क्या फ़र्क है, इसमें सिर्फ इतना सा फ़र्क है, आपको तस्वीर में समझ में आ जाएगा। यहाँ जो देखो 2 रिंग लगी हुई है AC जनरेटर में, ठीक है,
اور DC جنریٹر میں دیکھو ایک ہی جو رنگ ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اسپلٹ رنگ. یہ دو طریقے سے دو حصوں میں ہوتی ہے, دو آدھی آدھی رنگ ہے. یہاں کیا ہوگا, ہر آدھے سرکل کے بعد میں جو برقی رو ہے وہ سوئچ ہو جائے گی, اور وہ واپس جو اب یہ ہلکا وہ اس طرف آ جائے گا, جیسے آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ ہلکا اس طرف آ جائے گا اور وہ ہلکا اس طرف چلا جائے گا. تو یہاں نیچے کا ہلکا چینج ہوگا, اس کی وجہ سے کیا ہوگا, یہاں برقی رو کی جو ہے وہ سمت ہے وہ سمت تبدیل نہیں ہوئی, ایک ABCD ایسی ہی چلتی چلی جائے گی. اس میں کیا ہو رہا تھا ABC پھر DCB DCA ایسے چل رہی تھی. یہاں کیا ہوگا جنریٹر میں, یہاں جو ہے آپ کو پوری برابر سرکل نظر آئے گا. تو یہ دونوں طرف نہیں, یہ سمپل ایک ہی طرف اس کی جو ہوگی وہ سمت ہوگی. ٹھیک ہے, یہی فرق ہے مین DC اور AC جنریٹر میں. اس سبق میں آپ کا اتنا ہی ہے, یہاں اتنا ہی دے کے رکھا ہوا ہے. اس کے بعد میں ہم لوگ نیکسٹ سبق جلدی دیکھیں گے. اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. چلیے اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.